السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 72 سے 82 رکوع نمبر 9 تفسیر سوال جواب کے ساتھ کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس آیت میں کس واقعے کا ذکر ہے؟ جواب: جب بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سوال: قاتل کے بارے میں جاننے کے لیے کیا کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ جواب: مقتول کو گائے کا ٹکڑا مارا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو مردہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کے بارے میں بتایا اور وہ پھر مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھول دی جو وہ چھپا رہے تھے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے کی وضاحت کریں۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مقتول کو زندہ کروایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ ثم قست قلوبکم، سوال: پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اس کی وضاحت کیجیے۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کے بارے میں واضح کر دیا کہ وہ پتھر کی مانند ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ سوال: تو وہ پتھر کی طرح یا اس سے زیادہ سخت ہو گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: یعنی ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کروایا تو ان کے دل نرم ہونے کے بجائے سخت ہو گئے۔ سوال: دل کی سختی کی کیا نشانی ہے؟ حدیث کی رو سے جواب دیجیے۔ جواب: اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ ترمذی 2411۔ سوال: دل کی سختی کیسے دور کی جائے؟ جواب: ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ مسند احمد۔ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: یہودی کتاب اللہ کو سمجھ کر جان بوجھ کر اس کے معنی میں تحریف کرتے تھے۔ تحریف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل ڈالنا، لفظی یا معنوی یا تفسیر میں۔ وہ حرام کو حلال، حلال کو حرام، حق کو باطل اور باطل کو حق ٹھہراتے تھے۔ سوال: یہود کتاب اللہ میں تحریف کیوں کرتے تھے؟ جواب: یہود کتاب اللہ میں تحریف اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ اپنی دنیاوی خواہشات پوری کر سکیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟
جواب: یہودی تورات کو سننے سمجھنے کے باوجود اسے بدل ڈالتے تھے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر جانتے بوجھتے ارادے سے تحریف کرتے تھے۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ سوال: فریق منہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ جواب: علماء یہود۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سوال: اس آیت کی روح سے یہودیوں کا کیا طرز عمل تھا؟ جواب: یہودی جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب وہ اکیلے میں یہودیوں سے ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ اگر ان کے سامنے ایمان کا اظہار کریں گے تو یہ چیز یہودیوں کے لیے خلاف حجت بن جائے گی، قیامت کے دن وہ تمہیں لاجواب کر دیں گے، کیونکہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو خوشخبریاں موجود تھیں وہ ان کو چھپاتے تھے۔ وہ تورات کے ان احکامات کو چھپاتے تھے جس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو امی کہا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امی یعنی ان پڑھ کہا جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو کتاب سے آرزوئیں رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں۔ سوال: یہودی محض آرزوئیں رکھتے تھے، ان آرزوؤں سے کیا مراد ہے؟ جواب: آرزوؤں سے مراد وہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں جو انہوں نے اپنے دین کے نام پر گھڑ رکھے تھے۔ خلاصہ یہ کہ جہنم کی آگ یہودیوں کے لیے نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول کر سکیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: یہودی عالم اپنے علم سے دنیا کماتے تھے، وہ عوام کو مفت جنت حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے تھے، اس سے ان کے اوپر نذرانوں کی بارش کر دی جاتی، اور یوں لوگ مفت جنت کے بدلے ان علماء کو مفت دنیا فراہم کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کمائی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کا کیا انجام بتایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بدلے ان کے لیے ہلاکت، تباہی و بربادی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ یوم آخرت کے بارے میں بنی اسرائیل کا کیا عقیدہ تھا؟ جواب: بنی اسرائیل یہ سوچتے تھے کہ آگ ہمیں تھوڑے ہی دن چھوئے گی، پھر ہمیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ یہودی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا سمجھتے تھے۔ سوال: اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے دعوت حق پر ایمان نہ لانے کے کون کون سے اسباب بیان کیے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر، سمجھ کر، جان بوجھ کر بدل ڈالنا، منافقت کرنا، حق کو چھپانا، اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھ کر کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کتاب پر معاوضہ حاصل کرنا۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ۔ خطیئتہ سے مراد کون سی برائیاں ہیں؟
جواب کفر و شرک کبیرہ گناہ برے کام۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ۔ سوال جنت میں جانے کے لیے کن دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ جواب ایمان اور اعمال صالح۔ الحمدللہ رکوع نمبر 9 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔